السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ اپوزیشن کی جانب سے قومی کانفرنس میں مذاکرات پہ آمادگی کا اظہار کیا گیا تھا اور اس کے بعد باضابطہ طور پہ اعلامیہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ محمود اچکزئی نے یہ جو قومی یکجہتی کانفرنس تھی یا قومی کانفرنس تھی، اس کو لیڈ کیا تھا۔ اس کے بعد آج بہت سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم شہباز شریف جو فلور آف دی پارلیمنٹ ہے اس پہ بھی اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں۔ ماضی میں وہ میثاق معیشت کی بات بھی کرتے رہے۔ آج کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے اپوزیشن سے یہ کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے اگر تیار ہیں تو حکومت بھی مذاکرات میں سنجیدہ ہے، لیکن کسی قسم کی بلیک میلنگ کو نہیں مانیں گے، کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ اپوزیشن مذاکرات کے لیے راضی ہے، حکومت بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات کی بیل منڈے چڑھے گی اور بامقصد اور بابانی مذاکرات ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں اس پر مفصل گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی اچھی خبر ہے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کی طرف سے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دیا گیا ہے، اور ایسے وقت میں جو کامیاب ملٹی الائنرز کے طور پر وہ سامنے آئے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز نے اس بات کی بھی تعریف کی ہے کہ مشکل وقت میں انہوں نے ایک لیڈنگ رول لیا، اور نہ صرف لیڈنگ رول جو ڈیفنس کے اعتبار سے لیا بلکہ جو ڈپلومیسی ہے، سفارتکاری ہے، اس میں بھی جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی شخصیت بہت متاثر کن رہی ہے۔ پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت خوشائند بات ہے، لیکن ڈپلومیسی میں ڈپلومیٹک گراؤنڈز پہ پاکستان کو ابھی مزید کون سی کامیابیاں درکار ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اور بالخصوص جو پڑوسی ملک بھارت ہے اس کو ڈیل کرتے ہوئے کون سی چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے، ان تمام معاملات پہ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب۔ اسد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب، حکومت بھی راضی ہے، اپوزیشن بھی تیار ہے، تو اب مذاکرات شروع نہ ہونے میں دیر کس بات کی ہے؟ ویسے جو مسٹرسٹ ہے اس کی وجہ سے اب جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا قدم کون اٹھائے گا۔ کیا اپوزیشن یہ اعلان کرے گی کہ ہم غیر مشروط طور پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ایجنڈا ہمارا کوئی فی الحال نہیں ہے، اور ایجنڈا ہم اور اپوزیشن بیٹھ کر طے کریں گے، یا حکومت یہ اعلان کرے گی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کو ممکن بنانے کے لیے، فضا سازگار کرنے کے لیے ہم کچھ سٹیپ لے رہے ہیں جو اعتماد سازی بھی ہو سکتا ہے یا درجہ حرارت کو نیچے بھی لا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ قیدیوں کی رہائی ہو سکتی ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ جو بند کیا ہوا ہے حکومت نے وہ شروع ہو سکتا ہے، کچھ اور چیزیں حکومت جو آفر کرنے کی پوزیشن میں ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، یا دونوں فریق یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ۔ تو یہ ہے رکاوٹ اصل، کیونکہ مسلسل مسٹرسٹ ہے۔ ماضی میں ایک دو بار جو کوششیں ہوئیں ناکامی سے دوچار ہوئیں۔ 8 فروری 24 سے پہلے بھی مذاکرات کی کوششیں ناکام ہوئیں، بعد میں جو ایک آدھ کوشش ہوئی وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئی، تو اس لیے یہ ساری صورتحال بن رہی ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا اب دونوں فریق سنجیدہ ہیں، دونوں فریق یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور مذاکرات ہی میں نہ صرف دونوں کی بقا ہے بلکہ جمہوریت کی بقا ہے، اور ملکی معیشت کا دار و مدار، ملکی سیاست کا دار و مدار، پارلیمانی نظام کا دار و مدار مذاکرات اور مفاہمت پر ہے یا نہیں ہے۔ یہ احساس اگر موجود ہے تو یہ ممکنہ طور پر اگلے چند دنوں میں کچھ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے اسد عمر صاحب اس حوالے سے بہتر انداز میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 3-3.5 سال کے عرصے میں دونوں فریقوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو نہ صرف یہ ہے کہ ملک آگے نہیں چل سکتا، ملک میں استحکام نہیں آ سکتا، معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، بلکہ دونوں فریقوں کی سیاسی بقا بھی مذاکرات اور مفاہمت میں ہے؟ اسد عمر صاحب سے مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ ایسا احساس ہے۔ یہ جو آپ نے تجزیہ پیش کیا میں تو اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے لگتا نہیں ہے
کیونکہ وہ بیانات ایک الگ چیز ہوتے ہیں، عملی طور پر جو ہمیں زمین پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے ہمیں ایسی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ یہ اب وزیر اعظم صاحب نے جو آج کہا ہے، اگر آپ کسی سے مذاکرہ جاتا ہے کہ پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر 2 نئے مقدمے تو پرانے ہیں لیکن 2 نئے بڑے فیصلے آ گئے ہیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو 10 سال مزید سزائیں دے دی گئیں، عمران خان کے اوپر ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے، ان کی بہنیں باہر جا کے بیٹھتی ہیں تو ان کو ملاقات تو کرنے ہی نہیں دیا جاتا، رات کو واٹر کینن سے اس سردیوں کے موسم میں وہاں سے ہٹایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ زمین پہ عمل ایسا کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جس سے یہ لگے کہ حکومت واقعی میں ایک ماحول بنانا چاہتی ہے کہ جس سے مذاکرات کر سکیں۔ دیکھیں تحریک انصاف میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں نا لیڈرشپ پہ، وہ ان کا بھی ایک احتساب ہوتا ہے، اور وہ احتساب جو ہے وہ صرف ان کی لیڈرشپ نہیں، وہ عوام جو ان کے سپورٹر ہیں جن کا ایک رشتہ جو ہے، ایک ایموشنل جس کو کہتے ہیں جذباتی رشتہ اپنی پارٹی کے ساتھ، اس سے کہیں زیادہ ہے جو عموماً باقی بڑی پارٹیاں ہیں ان کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کے خاندان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ یہ ایسے فیصلے آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا۔ تو عملی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے اس بات چیت میں۔ اچھا اسد مصعب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے یا دوسرے فریق کو دباؤ میں لانے کے لیے بھی تو اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں نا۔ ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت دباؤ زیادہ سے زیادہ ڈال کے اپوزیشن سے اپنے مطالبات یا اپنی مرضی کے ایجنڈے پر مذاکرات چاہتی ہے، اور اپوزیشن بھی سخت رویہ اختیار کر کے حکومت کو پیچھے دھکیل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مذاکرات میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے بھی تو یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسری سائڈ سے بھی تو جو بیانات ہیں وہ سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ اسٹریٹجی ہوگی تو پھر میں وہی پوچھوں گا کہ اس وقت جو پچھلے 10-15 دن کے اندر جتنی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اندر کون زیادہ طاقتور نظر آیا ہے، کس نے اپنے حریف کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے؟ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ اس وقت جو وزیر اعظم کے اس بیان کے آنے سے پہلے کے صرف 2 ہفتے کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو پے در پہ وار جو ہے حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کے اوپر ہوئے ہیں۔ تو جو تحریک انصاف کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہو، وہ کم سے کم یہ والی جو آپ کی آرگیومنٹ ہے اس دلیل کو تو ضرور آگے رکھیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر بات چیت کرنی بھی ہے نا تو پہلے کچھ ایسا تو کرو، کوئی ایسی تکلیف تو حکومت کو پہنچاؤ، کوئی ایسا احتجاج کرو، کوئی ایسا کام کرو جس سے حکومت کو بھی لگے کہ ہاں واقعی میں ان کے ساتھ بات کرنا ایک برابری کے ماحول کے اندر یا ایک کھلے ذہن کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہو گیا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کے اقدامات کے بعد جو ہے اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی ایسے حالات بن رہے ہیں، کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے جس کے اندر کوئی سنجیدہ گفتگو۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر ایک ایسا ظاہر گروپ ہوگا جو مذاکرات موجودہ حکمرانوں سے یا موجودہ سیاست جو برسر اقتدار گروہ سے نہیں کرنا چاہتا، اس کو تقویت پہنچا رہی ہے حکومت بھی؟ بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں دونوں سائڈ کے اوپر یہ صورتحال ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا، وہاں پہ چند سینئر رہنما واقعی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں، جو آپ نے تجزیہ کیا جس کے بارے میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے اس سے صرف تحریک انصاف نہیں، تمام سیاسی جماعتیں کمزور ہو رہی ہیں، پورا جمہوری نظام کمزور ہو رہا ہے، ہمارا عدالتی نظام کمزور ہو رہا ہے ہمارا۔ تو اس سب کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر رہنما ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی بحران کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور مذاکرات ہی ذریعہ اس سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان کو تو اب ہم نے آگے پکڑا ہے اور اس وقت عمران خان نے اپنا میچ ڈال لیا ہے ہم سے کہیں زیادہ طاقتور کھلاڑی کے ساتھ، تو ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، تو اس وقت بیچ میں آپ ان کو بچانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو ایک دفعہ ختم ہی ہونے دو۔ اچھا حکومت تو یہ بات کہتی تھی ڈے 1 سے کہ جی مذاکرات جب بھی کوشش ہوئی وہ تحریک انصاف نے یا اس کے بانی نے عمران خان صاحب نے ناکام بنا دی۔ اب آپ کے پرانے ساتھی عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب، فواد چودھری صاحب بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ واقعی جو مئی 23 میں مذاکرات ہو رہے تھے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے،
फवाद चौधरी साहब भी थे, वो नाकाम बनाए आपके उस वक्त के लीडर ने, तो आप समझते हैं कि फिर हुकूमत ये हक बजाने पे कहने में कि चूँकि माजी में भी मुज़ाकरात उन लोगों ने नाकाम बनाए, तो अब कोई गारंटर होना चाहिए कि ये मुज़ाकरात हम शुरू करें तो उसका कोई फ़ायदा भी होगा, कोई नतीजा खेज भी होंगे। तो आपकी क्या राय है? उस वक्त आप सेक्रेटरी जनरल थे, आप क्यों ना राज़ी कर सके इमरान खान को? इससे पहले असद साहब, इरशाद साहब, ये ज़रा जो कल फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे, अच्छा, उन्होंने इस बात की तायीद और तस्दीक कैसे की है, ज़रा सुन लीजिए, फिर आके आपकी राय लेते हैं। सारी पार्टी ने खान साहब की क्या मिन्नत नहीं कर ली। मतलब आप देखें, हमने असम्बलियाँ तोड़ी, हम हुकूमतों से बाहर आए, और हम सिर्फ एक ही हमारा मकसद था कि हम इलेक्शन ले लें। असद उमर ने, इमरान इस्माइल ने, अली जैदी ने, किस आदमी ने जाके खान साहब की मिन्नत नहीं की कि जी ये इलेक्शन हमें मिल रहे हैं और हमें फौरी तौर पे इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उस इलेक्शन में सिर्फ एक ही केवियट था कि उस बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के फौरन बाद 10 दिन बाद आप जो है वो पोलिंग करा लें। तो वो बस आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, बहुत बड़ी गलती थी हमारी। असद साहब, ये सुना आपने, आप क्या फवाद साहब की बात की तायीद करते हैं, और क्या वजह बनी कि आप मिन्नतें करते रहे और इमरान खान ने बात नहीं मानी? अच्छा, वो थोड़ी सी उसमें चस्का डाल दी है फवाद ने, लेकिन ये बात दुरुस्त है। देखिए, वो पुरानी बात जो है वो उसको आप छोड़ दें। उस वक्त की जो पूरी मजमूई तौर पे हिकमत अमली थी, जिससे उमूमी तौर पर फवाद चौधरी इत्तफाक करते थे, सिर्फ इत्तफाक नहीं करते थे, उस स्ट्रैटेजी के सबसे बड़े जो स्पोक्स पर्सन्स थे उनमें से एक फवाद चौधरी थे। यानी कि असेंबलियों से बाहर निकल जाना, यानी पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ देना। मैं तो उन दोनों फैसलों के भी खिलाफ था, बट ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं फवाद चौधरी, वो एग्जैक्ट तफसील में जाए बगैर ये पहले भी खबरें आती रही कि हम किसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच चुके थे, लेकिन एग्जैक्टली जो जवाब था पीटीआई की तरफ से, क्या वो यही था कि अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो हमारे पास टाइम कम होगा इलेक्शन में जाने के लिए, वो मार्जिन हमें नहीं मिल सकता? फिर वजह, कोई वजह तो हुई होगी जिस पे डिसीजन लिया गया। वो तो इलेक्शन तो उससे पहले देखें, तैयारी की कौन सी जरूरत थी? आपने जुलाई 2022 के अंदर 20 पंजाब असेंबली की सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ। मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत थी और हमने 20 में से 15 सीटें जीती और वापस उन्होंने हुकूमत छीनी थी। वो पंजाब तो इमरान खान उस वक्त जीत चुके थे, वो इलेक्शन जीतने का कोई मकसद नहीं था। वो पुरानी बात छोड़े, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी हालात जो पैदा हुए हैं, 9 मई के बाद के जो हालात पैदा हुए हैं, उसके अंदर एक दफा मुज़ाकराती टेबल पर दोनों पार्टियां आ गई थी। तहरीके इंसाफ और हुकूमत के लोग साथ बैठे। ये है दिसंबर 2024 की बात। दिसंबर में शुरू हुआ, शायद जनवरी के शुरू तक वो चला, दिसंबर 2024 जनवरी 2025। वो मुज़ाकरात में हुआ क्या था? आपको याद है उस मुज़ाकरात में क्या हुआ था? उस मुज़ाकरात के दौरान प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होता है। एजाज चौधरी साहब का सेनेट चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी, जो पीपल्स पार्टी के तहरीक इंसाफ के नहीं है, वो इशू करते हैं। जो मैं बोल रहा हूं ना कि कोई माहौल बनाया जाता है, उस माहौल बनाने के लिए एक प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया गया। हुकूमत एजाज चौधरी को सेनेट तक नहीं ला सकी। यानी हुकूमत में वो लोग जो थे, जो इन मुज़ाकरात के खिलाफ थे, उन्होंने हाथ काट दिए उन लोगों के, मुस्लिम लीग नून के, जो समझते थे कि मुज़ाकरात के जरिए हल है। मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये दोनों तरफ से होता है। लेकिन इब्तदा जो आपने कहा था कि पहल कौन करेगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना। ताकत, सारी इख्तियार इस वक्त हुकूमत के पास है, तो पहल तो हुकूमत ने करनी है। तो शहबाज शरीफ साहब को कि बजाय कि वो ये कहें कि हुकूमत हम बात करना चाहते हैं, साथ धमकी भी दे दें कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो पहले ही आपने उसी बयान के अंदर ये माहौल खत्म कर दिया। कोई 2-4 ठोस एक्शन ऐसे लें जिससे आपको नजर आए कि एक माहौल कुछ बेहतरी की तरफ आप ले जाना चाहते हैं। भाई, ताकत तो आपकी है ना, कानून आपका है। लीडर आपने ऑपोजिशन का जो है उसको जेल में डाला हुआ है, उसकी बीवी को डाला हुआ है, उनके लीडर्स को डाला हुआ है, वर्कर्स के ऊपर केसेस चल रहे हैं। खौफ किस बात का है? थोड़ा सा माहौल बेहतर करें, मुज़ाकरात कोई दावत दें, तहरीक इंसाफ आती है, कोई अच्छाई उसमें से निकल सकती है, बड़ी अच्छी बात है, वरना फिर वही कर लेना जो आप कर रहे हैं। जी ठीक है। असद साहब, आपके जो साबिक कोलीग हैं वो ये कह रहे हैं कि कोट लखपत वालों को अगर रिलीफ दिए जाए, उनको रिहा कर दिया जाए या उनकी मुलाकात अडियाला में करवा दी जाए, तो वो कन्विंस कर सकते हैं बानी पीटीआई को कि माहौल को साजगार किया जाए।
آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا یہی بات ہے؟ اور ندر کیس اگر وہ یہ سب کچھ ہو بھی جائے، وہ کنونس نہیں کر پاتے، ادھر سے ویسی باتیں ہوتی ہیں، ویسے ہی ٹویٹس ہوتے ہیں، تو پھر حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو جو کوٹ لکھپت میں ہمارے اسیران ہیں ان کو ریلیف تو بالکل ملنا چاہیے. وہ تو بالکل ایک آئینی اور قانونی لحاظ سے بھی ان کو ریلیف ملنا چاہیے، اور ایک انسانی ہمدردی کے لحاظ سے بھی ملنا چاہیے. دونوں لحاظ سے ان کا حق بنتا ہے یہ ریلیف ملنا. جہاں تک وہ ان کی بات ہے کہ وہ جا کے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سمجھائیں گے اگر بات اپنے نقطہ نظر سے، تو شاید عمران خان صاحب ایک مختلف فیصلہ کریں، یہ ممکن ہے. لیکن میرے خیال میں عمران خان ان کی اس بات کو مان جائیں، اس کا زیادہ جو چانسز ہیں وہ اس وقت ہیں کہ آپ ان کو ابھی جا کے ان سے ملاقات کرا دیں، ان کو ریلیف ملنے سے پہلے ان کی ملاقات کرا دیں عمران خان سے، اور عمران خان جو ہے ان کی بات سنیں، اور اگر اس کے بعد اپنے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو وہ بڑی اچھی بات ہوگی. اگر ان کو ریلیف مل گیا اور اس کے بعد وہ بات کرنے گئے، مجھے شک ہے، میرے ذہن میں ایک ایسی شک ہے کہ عمران خان صاحب کہیں یہ نہ سمجھیں گے یار اچھا یہ تو ان کی یہ شرط یہ تھی کہ ریلیف اس لیے ملنا ہے کہ انہوں نے آ کے مجھے یہ بتانا ہے اور یہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، تو ان کو تو ریلیف اس لیے ملا ہے. اس لیے میرے خیال میں تو کوئی کیس وارہ کا انتظار کرے بغیر، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سمجھدار سیاسی منجھی ہوئی سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ خان صاحب سے اگر بات کریں گے تو خان صاحب شاید ایک مختلف فیصلہ کر سکیں، تو یہ تو اس میں کوئی حجت نہیں ہونی چاہیے. ان کو بٹھائیں اور لے جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں. صحیح. اچھا، یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جچتی ہے کہ وہ جب وہ ریلیف لے کر جائیں گے تو شک کیا جا سکتا ہے کہ بھی ریلیف اسی شرط پر ملا ہے اور یہ کوئی اور ہی ایجنڈا نظر آتا ہے. ایک بات اگر آپ مناسب سمجھیں میرے خیال بتا ہی دیں کہ وہ جب 23 کے مذاکرات ہو رہے تھے مئی کے، اگر وہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو شاید 9 مئی کا واقعہ بھی نہ ہوتا. قاضی فائد عیسیٰ سے آپ کو یا عمران خان کو کیا ڈر تھا کہ وہ آ جائیں گے تو پھر جو الیکشن ہوں گے وہ مناسب نہیں ہوں گے، اور عطا بندیال صاحب کی موجودگی میں ہی ہونے والے الیکشن مناسب ہیں؟ نہیں سر، یہ جس میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں نا فواد چودھری صاحب، اس میٹنگ میں میں بھی شامل تھا، اور یہ ہماری طرف سے نہیں تھا. ہم تو یہ کہہ رہے تھے صرف اس کا عمر عطا بندیال کی ریٹائر ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم تو صرف کہہ رہے تھے کہ جب فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ الیکشن کروانا ہے تو تاریخ ڈیسائیڈ کریں اور اسمبلیاں تحلیل کریں اور الیکشن کرائیں. تو اس پہ مسلم لیگ نون کے جو ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اب یہ بات جو ہے اس میں منطق ہے یا نہیں ہے، لیکن ہماری سائڈ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر عمر عطا بندیال چیف جسٹس ہوگا تو جائز الیکشن نہیں ہو سکتے. اچھا. تو اس کے اوپر بات چیت کے بعد تھوڑی دیر ہماری بحث ہوئی، اور اس کے بعد یہ ایک طے پایا آپس میں کہ اگر ستمبر کے آخری ہفتے میں الیکشن لے لیا جائے تو اس کا مطلب کہ وہ تقریباً آدھی بات ہو جائے گی، یعنی جس دن الیکشن ہوگا اس دن تو عمر عطا بندیال نہیں ہوں گے، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن چکے ہوں گے، لیکن جو الیکشن کا پروسیس ہے سارا وہ پہلے شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہوگا، انتخابی نشان مل چکے ہوں گے، جو الیکشن جنہوں نے لڑنا ہے امیدواروں نے ان کی اسکروٹنی ہو چکی ہوگی، اور ایک پاکستان میں لاکھوں نہیں بلکہ مجموعی طور پہ کروڑوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. الیکشن اپنی پیک کے اوپر ہوگا، 2 ہفتے جب رہ جاتے ہیں الیکشن میں آپ کو پتا ہے کیا ماحول ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس وقت فائز عیسیٰ آ بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں، آ جائیں بے شک. سو ہماری طرف سے نہیں ہے، ان کی طرف سے پہلو اٹھایا گیا تھا کہ اس الیکشن کو لنک کیا جائے، نتھی کیا جائے عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ سے. اچھا، یعنی یہ شرط مسلم لیگ نون کی تھی یا پی ڈی ایم کی تھی کہ جی الیکشن جو ہوں گے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جب وہ چیف جسٹس بن جائیں گے موجودگی ہوں گے، یہ ان کی شرط تھی، آپ کی شرط نہیں تھی کہ اس سے پہلے ہو جانے چاہیے؟ ہماری ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اب انتظار کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہیجان ہے پورے ملک کے اندر، آئین ٹوٹ رہا ہے. 14 مئی کو الیکشن نہ ہونے سے تو ویسے ہی اب آئین توڑ چکے تھے نا، تو اب اس کو اور کھینچنے کی ضرورت کیا ہے. جب اتفاق بھی ہو گیا الیکشن کرانا ہے تو بس تحلیل کریں اسمبلی اور الیکشن. اور اس پہ سب کا اتفاق، تمام فریقین کا اتفاق بھی ہو چکا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اینڈ سے بھی اور ان کے اینڈ سے بھی. نہیں، ان کے یہ تو اتفاق ہو چکا تھا نا کہ ارلی الیکشن کرانا ہے، اس کی بات کے اوپر اب تو صرف تاریخ کی بات رہ گئی تھی نا. سو ہم یہ، اور وہ تاریخ کی جو دلیل دے رہے تھے، جو وجہ بتا رہے تھے، وہ یہ تھا کہ عمر عطا بندیال ریٹائر ہو جائے. تو یہ انہوں نے بات ریز کی تھی، ہم نے نہیں کی. حالانکہ وہی عمر عطا بندیال صاحب آپ کی اسمبلی
قومی اسمبلی توڑنے کے حق میں فیصلہ دے چکے تھے اور عدم اعتماد کی کامیابی کی راہ ہموار کر چکے تھے، اس کے باوجود ان کو شکوک و شبہات تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ فیصلہ مجھے یقین ہے ارشاد عارف صاحب کے عمر عطا بندیال آج بھی گھر بیٹھ کے سوچتے ہوں گے تو ان کے ذہن سے یہ گزرتا تو ضرور ہوگا کہ اگر اس دن میں نے ایک مختلف فیصلہ کر لیا ہوتا اور پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف بھیج دیا ہوتا تو شاید جو پاکستان اتنے بڑے سیاسی بحران سے گزرا ہے، اتنی بھاری ہم نے قیمت ادا کی ہے، شاید اس سے بچ جاتے ہیں۔ وہ تو خیر اس میں بہت سی سوچ ہے۔ یہ فرمائیں کہ اس وقت حکومت کا جو یعنی فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب بھی حق میں ہیں مذاکرات کے، رانا ثناء اللہ بھی حق میں ہیں، یا صادق صاحب بھی ہیں، جو فریق نہیں چاہتا وہ دباؤ کا شکار ہے، یا اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے، درجہ حرارت نیچے نہیں آتا تو نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ ملک چلانا ہمارے لیے آسان ہے، اور یہ احساس کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ سینئر رہنما ضرور ہیں مسلم لیگ نون کے جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کی لیڈرشپ نہیں رکھتی۔ یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک روایتی طور پہ ایک بیان تو دے رہے ہیں، لیکن وہ بالکل بھی اس کے حامی میں نہیں ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی کنسیشن کی جائے جس سے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو کوئی بھی سپیس مل سکے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت ان کو پتا ہے بہت بہتر باقی سب سے۔ اس کے علاوہ ان کی تو اپنی ذات کے مسائل ہیں نا، کہ وہ ان کیسز کے اندر جس میں ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن وہ وزیر اعظم کا حلف لے رہے تھے، تو ان کی جو ذہن، ان کا سوچ، ان کا زاویہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ جب کوئی بھی دیکھے گا جو پاکستان کو پہلے رکھ کے بعد سوچ رہا ہے، جو یہ سوچ رہا ہے کہ جمہوری نظام کو کیسے تقویت دی جا سکتی ہے، ملک کی معاشی مستقبل کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، وہ ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ یہاں پر جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے بدقسمتی سے، یہ اچھی سوچ رکھنے والے مسلم لیگ نون کے جو لیڈرز ہیں، ان کے جو باس ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، وہ اپنی ذات کو دیکھ کے فیصلہ کر۔ اچھا یہ فرمائیں، فیض حمید صاحب کا بار بار ذکر آتا ہے، آپ کی حکومت ٹوٹنے کے بعد بہت سارے آپ کے فیصلوں کو جوڑا جاتا ہے فیض حمید صاحب کی ذات سے، تو آپ سیکرٹری جنرل تھے، آپ کو علم ہوگا کس حد تک آپ کی سیاست پر، آپ کے سیاسی فیصلوں پر فیض حمید صاحب اثر انداز ہو رہے تھے، خاص طور پر یہ جو لانگ مارچ ہوئے، بعد میں جو ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی، اس میں کس حد تک اثر انداز ہو رہے تھے وہ؟ میں نے جو ہے نا شاہ صاحب، سچی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، میں صرف حکومت کیا کہہ رہی ہے اس میں نہیں، میں جو اپنے ہمارے پرانے ساتھی تھے تحریک انصاف کے، ان میں بھی اب میں دیکھتا ہوں کہ ہر خرابی کا سرا جو ہے وہ فیض حمید کے پاس سے نکالا جاتا ہے۔ سچی بات ہے، یہ باتیں اس وقت نہیں ہوتی، یہ ہم اب سن رہے ہیں یہ ساری باتیں، یہ باتیں ہمیں پہلے سننے کو نہیں ملتی تھیں۔ مجھے نہیں پتا کہ فیض حمید صاحب کا اور عمران خان کے ساتھ براہ راست آپس میں ان کی کیا بات چیت ہوتی تھی، نہ عمران خان نے کبھی ہمیں اس کا بتایا، نہ فیض حمید نے بتایا، تو وہ تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن میں صرف اپنی ذات کا بتا سکتا ہوں کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹ گئے تھے، اس کے بعد بھی وہ وقتاً فوقتاً رابطہ کر لیا کرتے تھے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ فواد چودھری جو ہے وہ سٹوری بھی سنا چکے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مجھے اور فواد کو اپنے گھر بلایا تھا ریٹائر ہونے کے بعد، اور ڈنر کے اوپر بڑی اچھی ہماری بات چیت ہوئی۔ جب بھی ہم سے وہ بات کرتے تھے تو ہمارے سے تو یہی بات کرتے تھے کہ یار خان صاحب کو سمجھائیں گے فوج کے ساتھ تعلقات بہتر کریں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جو واللہ عالم لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ساری مے 9 کی پلاننگ انہوں نے کر دی، نہیں آپ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے ساتھ جتنی بھی ان کی بات چیت تھی اس میں نے ایسی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی، ایون وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بھی کہا کہ ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقف پی ٹی آئی کا درست ہے؟ جس بات پہ ان کو سزا ہوئی ہے اس کا تو سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے نا، تو وہ میرے خیال میں جو سہیل آفریدی کی سٹیٹمنٹ ہے وہ درست سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک چیف منسٹر کو یہی بات بولنی چاہیے، ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت یا تو ان کو سزا جو دی جاتی وہ اس بات پہ دی جاتی کوئی تحریک انصاف سے کوئی جڑی ہوئی بات ہوتی، تو پھر تو ظاہر ہے تحریک انصاف اس کو ڈسون نہیں کر سکتی۔
اب جو پریس ریلیز اس دن آئی جب ان کو سزا ہوئی تو اس کا جو آخری پیرا ہے، بہت سے قانونی ماہرین بھی، سیاسی تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں کہ وہ ان فیوچر اس کا اثر پی ٹی آئی پہ اور بانی پی ٹی آئی پہ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے واقعتاً مزید چیلنجنگ صورتحال بن رہی ہے؟ دیکھیں وہ جو آخری پیراگراف ہے وہ اشارہ تو اسی طرف کرتا ہے نا. وہ ظاہر ہے وہ سیاسی جس سرگرمی کی بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی ایم کیو ایم کے ساتھ تعلقات کی تو نہیں بات کر رہے ہیں. سو وہ اس کا اشارہ تو ادھر ہی نظر آتا ہے. اب دیکھیں وہ کیا بنتا ہے، کیس آتا ہے نہیں آتا ہے، اور اس کی کیا تفصیل ہے جب آتا ہے، اس کے کیا حقائق سامنے رکھے جاتے ہیں، وہ تو سب جب سامنے آئے گا بعد میں تو تب پتہ چلے. اسد عمر صاحب یہ بتائیں کہ 135 ارب روپے کی بولی لگا کر عارف حبیب گروپ نے پی آئی اے کو خرید لیا ہے، تو ہماری نجکاری کے جو معاملات ہیں، جو عمل جاری ہے، اس پر اس کے کتنے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور اب کیا بیرونی سرمایہ کاری کا راستہ بھی کھلے گا؟ دیکھیں جی، پہلے تو نجکاری کے عمل کو اگر آپ دیکھ لیں کہ 2008 سے لے کر 2025 تک 17 سال کا عرصہ ہے. اس میں کوئی 4 مختلف حکومتیں گزری ہیں اور تقریباً نہ ہونے کے برابر نجکاری ہوئی ہے اس پورے 17 سال کے عرصے کے اندر. جو آخری دور جو گزرا جس میں نجکاری کی گئی، بڑے پیمانے پہ کی گئی، وہ جنرل مشرف کا دور تھا. ایک فوجی جرنیل تھے، عدلیہ مکمل طور پہ آزاد نہیں تھی، باقی بھی بندشیں تھیں، تو اس کے اندر بڑی تعداد کے اندر نجکاری کی گئی. اس میں اچھا ہوا یا برا ہوا وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ الگ بحث ہے. تو اس کے بعد تو چاہے کوئی بھی حکومت ہو وہ اس کو کامیابی سے نہیں کر سکی ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا اگر آج پی آئی اے کی نجکاری ہو جائے تو اس سے ایک اثر آئے گا پورے نجکاری کے پروگرام پہ، میرے خیال میں بالکل آئے گا. بیکاز جو سب سے زیادہ مشکل نجکاری کے کیسز ہیں ان میں سے ایک پی آئی اے ہے. تو اگر آج کامیابی سے نجکاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میرے خیال میں اس کا ضرور اثر پڑے گا جو آگے مزید آگے جو نجکاری جن کی کرنی ہے. اور یہ غیر ملکی کمپنیاں کیوں؟ ایک بڑا ادارہ ہے پی آئی اے، اس کا نام بھی ہے، غیر ملکی کمپنی کوئی بھی شریک نہیں ہوئی اس میں؟ تو صرف نجکاری نہیں نا، غیر ملکی کمپنیوں نے تو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر کر دی ہے. آج جتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جا رہی ہے وہ اس سے کم ہے جو آج سے 20 سال پہلے آتی تھی. تو اتنے صرف کم نہیں ہے، آدھی سے بھی کم ہے. تو باقی جو دنیا ہے، جس طریقے کی ابھی ہم پہلے جو بات کر رہے تھے نا، جو پہلا حصہ تھا ہماری گفتگو کا، وہ اس سے براہ راست جڑا ہوا ہے. جب اتنا بڑا سیاسی بحران ہوگا جہاں کسی کو یہ نہیں پتا کہ 6 مہینے کے بعد پاکستان کی سیاسی شکل کیا ہوگی، حکومتی ڈھانچہ کیا ہوگا، جہاں معیشت جو ہے وہ چل نہیں رہی ہے، بالکل ایسے حالات ہوں کہ ایس آئی ایف سی کے ہیڈ کو بھی آ کے پبلک کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا چاہیے پڑے کہ جی ہم سرمایہ کاروں کا اعتماد نہیں بحال کر پا رہے ہیں، ٹیکسیشن کی پالیسیاں غلط ہیں. تو اس ماحول کے اندر یہ امید رکھنا کہ بڑے پیمانے پہ باہر سے آ کے کوئی سرمایہ کاری کرے گا وہ ممکن نہیں ہے. ہاں اسپیشل کیسز ہو سکتے ہیں جس طریقے سے ریکوڈک ہے. اس وقت دنیا کے اندر منرلز کی شارٹیج ہے. کاپر گولڈ دونوں جو ریکوڈک کے اندر جو منرلز ہم نے ڈیولپ کرنے ہیں ان دونوں کی بے تحاشا ریکارڈ لیول پہ مانگ ہے اس وقت دنیا کے اندر. اس قسم کے منصوبوں کے لیے ان مشکل سیاسی حالات کے اندر بھی آپ کو سرمایہ کار مل سکتے ہیں. اچھا اسد صاحب، ایک ذرا لیمن کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائیے کہ پی آئی اے کے لاسز ہم نے دیکھا وہ تو کوئی اس سے پہلے کے جو سٹیٹس آئے وہ شاید 698 ارب تھے. اب یہ جو بیڈرز ہیں جو کوالیفائی کر جاتے ہیں، جو ون کر جاتے ہیں، تو یہ لاسز وہ جس طرح بیل آؤٹ پہلے گورنمنٹ کر رہی تھی وہ ان کو کلیئر کر کے دے گی یا اس کا بھی کوئی پروپورشن ہوگا؟ دیکھیں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ پرانا جو قرضے ہیں وہ سارے کے سارے الگ کر دیے گئے ہیں اور یہ کلین بیلنس شیٹ یعنی جس کے اوپر کوئی قرضے نہیں ہے وہ اب دی جا رہی ہے نجکاری کے لیے. اسی طریقے سے جو ملازمین ہیں ان ملازمین کا بھی جو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر ہے تو اس کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ اس کا وہ جو برداشت کرے گی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور اسی لیے یہ نجکاری ممکن ہو سک رہی ہے. پی آئی اے بحیثیت مجموعی جو آج تک پہلے جتنی بھی دفعہ کوشش کی گئی وہ ہر دفعہ ناکام ہوئی. اگر اور ابھی آپ نے دیکھا تھا اسی حکومت کے ہوتے ہوئے پچھلے سال جب کوشش کی گئی تھی تو پھر ناکام ہوئی تھی. تو اب تو یہ بڑا صاف ستھرا اس کو کر کے شائن کر کے پالش کر کے اچھا جو حصہ ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو وہ جو آپ کے پرانے جو قرضے ہیں وہ پاکستان کا ٹیکس پیئر ہی ادا کرے گا.
اسد صاحب آپ فرما رہے ہیں معیشت چل نہیں رہی. اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس وقت ایک تاریخی موڑ پر کھڑا ہے اور بین الاقوامی سطح پر اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ خود بلوچستان میں پانچ کمپنیاں پاکستانی کمپنیاں ہیں وہ معدنیات کے سلسلے میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا معیشت نہیں چل رہی. اچھا، پہلی بات تو اسٹاک ایکسچینج معیشت نہیں ہوتی. اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کے اندر واقعی میں ریکارڈ پروفٹس ہوئے، بے تحاشا پرائز بڑھی ہے. لیکن صرف اسٹاک ایکسچینج کی ہی اعداد و شمار میں اگر آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو ساری سب بڑی کمپنیاں 100 کمپنیاں، ان کے پہلے 6 ماہ کے ابھی ریزلٹس جو ہیں اس کا مجموعی طور پہ جو ریزلٹ سامنے آیا ہے وہ یہ تھا کہ پچھلے سال سے منافع ان کا مجموعی طور پہ 3% کم ہو گیا. تو اسی سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ معیشت آگے نہیں بڑھ رہی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی سرمایہ کاری کی، اس سال یہ خبر بھی اسی ہفتے اخبار کے اندر آ چکی ہے، اس سال جو سرمایہ کاری کا حجم ہے معیشت کے حجم کے لحاظ سے، جو انویسٹمنٹ جی ڈی پی ریشو جس کو کہا جاتا ہے، وہ شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم سطح ہو اس سال. سو سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا جہاں 20 سال پہلے تھے اس سے آدھی سے بھی اس وقت کم پہ ہیں. آپ کی جو بڑی صنعتوں کی پیداوار ہے جو 4 سال پہلے جتنی تھی اس سے بھی اگست 2025 میں اگست 2021 سے کم تھی. سو مختلف آپ کے اشاریے جو، اور حکومت اس وقت، حکومت کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ آگے معیشت کو ہم نے جو اس کا خطرہ تھا کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکیں گے، تو وہ تو آئی ایم ایف پروگرام کے بعد سے وہ ٹھہراؤ اس کے اندر آ گیا. لیکن وہ ٹھہراؤ ہی ہے، معیشت ابھی بھی جمود کا شکار ہے، اس نے ابھی چلنا نہیں شروع کیا ہے. بہت شکریہ اسد عمر صاحب، سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پی آئی اے کے حصص کی نجکاری کا عمل مکمل ہوا اور عارف حبیب گروپ نے 135 ارب روپے میں پی آئی اے کے جو میجورٹی شیئرز ہیں وہ خرید لیے ہیں. ان کے مقابلے میں لکی کنسورشیم رہا جس نے 134 ارب روپے کی آخری بولی دی، اور تیسرے جو بڈر تھے وہ ایئر بلو تھا اور وہ پہلے ہی مرحلے میں ہی باہر ہوئے کیونکہ ان کی بولی صرف 26.5 ارب ڈالر کی تھی. اس طرح ارشاد صاحب اب عارف حبیب گروپ نے جو میجورٹی شیئرز ہیں پی آئی اے کے وہ خرید لیے ہیں. اب اس کے بعد ڈیفینیٹلی کیا ہوگا؟ چیلنجنگ ہے یا ظاہرہ بزنس مین نے اپنا کچھ نہ کچھ منافع تو دیکھا ہوگا، اور واقعتاً پی آئی اے کی ورتھ اتنی تھی یا اس سے زیادہ تھی، یا بالکل ایکچول ویلیو پہ یہ پی آئی اے جو ہے وہ اس کی نجکاری ہوئی؟ ایک افسوسناک اور شرمناک حقیقت ہے کہ پی آئی اے ایک دور میں ایشیا کی 135 ارب روپے ہیں. ہاں روپے ہیں. اور جو ایئر بلو نے بھی دی تھی وہ 26.5 ارب روپے تھی. یہ روپے میں تھی، شاید وہ ڈالر میں نے کہہ دیا. ڈالر ہوں تو پھر کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ ایک دور میں ایشیا کی دوسری بڑی ایئر لائن تھی. پہلے نمبر پہ جاپان تھا جس نے جیٹ طیارے خریدے تھے، اور دوسرے نمبر پہ ہم تھے. اور یہ جو سعودی ایئر لائن ہے اور ایمریٹس ہے اور کئی اور ایئر لائنز ہیں پی آئی اے نے شروع کی. بلکہ ایمریٹس میں تو وہ جو کے ہے وہ کراچی ہے اور ہماری وہ ہے. اب اس وقت ایئر انڈیا کے پاس 206 طیارے ہیں اور ایمریٹس کے پاس 260 طیارے ہیں، اور پی آئی اے کے پاس جس کے پاس تقریباً 190 یا 85 اسٹیشن ہیں، صرف 18 طیارے ہیں فعال. ٹوٹل کوئی 30 کے قریب ہیں، 30 سے زیادہ ہیں یا کم ہیں، اور 18 فعال ہیں. یہ ہے ہماری پی آئی اے کی تاریخ، جو ایشیا کی سب سے بڑی اور سب سے نمایاں قابل فخر ایئر لائن ہوتی تھی. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے پاس دفاتر بھی ہیں، اس کے پاس اوور سٹافنگ ہے، سٹاف نہیں ہے، سٹاف زیادہ ہے ضرورت سے زیادہ. جہاں کسی اور ایئر لائن کے پاس ایک جہاز کے لیے 100 بندہ ہے، ہمارے پاس 300 یا 350 لوگ ہیں. لیکن ویلیو یہ ہے، اور یہ بھی اب دیکھ لیں کہ جس طرح اسد عمر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ لائبلٹیز جو ہیں وہ ساری کی ساری حکومت نے اون کر لی ہیں،
اس کے بعد یہ 75% شیئرز کی قیمت ہے۔ اب ایک اور چیز جو ہے ابھی سوال ہے کہ کیا یہ 135 ارب روپے متعلقہ جو ادارہ ہے وہ ادا کرے گا یا اس کا بھی کچھ حصہ ادا کیا جائے گا اور باقی انہوں نے پی آئی اے پر لگانا ہے، ڈیولپمنٹ پر خرچ کرنا ہے، چلانے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے۔ دوسرا جو بیرون ملک جائیدادیں ہیں، نیو یارک میں ہوٹل ہے اور جگہ پہ، وہ کیا اس بولی کا حصہ ہیں یا وہ اس کے علاوہ ہیں، وہ حکومت کے پاس رہیں گے، یہ ایک سوال بھی ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جو سالانہ بیل آؤٹ پیکیجز جاتے تھے، بیل آؤٹ پیکیجز جا رہے ہیں، سرکاری خزانے سے ادائیگیاں ہو رہی ہیں، ایک جو صرف اس نہیں، تمام جو ادارے سرکاری ادارے ہیں، سرکاری تحویل میں ادارے ہیں، اس پر جو قومی خزانے سے خرچہ ہو رہا ہے اس سے بچت ہوگی۔ اور میرا خیال ہے کہ جس گروپ نے یہ لیا ہے وہ ایک بڑا گروپ ہے اور کاروباری طور پر مضبوط گروپ ہے اور کاروباری سوجھ بوجھ رکھتا ہے، تو میرا خیال ہے توقع کرنی چاہیے کہ اب پی آئی اے کی کارکردگی بہتر ہوگی، اس کی جو ملازمین کے لیے بہتر مراعات ہوں گی، مسافروں کے لیے سہولتوں میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان کا نام ایک ایئر لائن کے تھرو جو ہے دنیا میں، یہ جو ہم پر یعنی پی آئی اے کی وجہ سے تنقید ہوتی تھی کہ جی مسافر تنقید کر رہے ہیں مختلف ایئرپورٹس پر جو ہم سے سلوک ہوتا ہے، یعنی جہازوں سے اور ہمارے پائلٹ سے اور ہمارے اسٹاف سے، اس سے نجات ملے گی۔ جی تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہو گیا ہے، جتنے میں بھی ہوا ہے تو یہ مناسب بھی ہوا ہے۔ اب کوشش کرنی چاہیے کہ باقی بھی تمام کے تمام ادارے جو بھی ہیں وہ جلدی سے جلدی پرائیویٹ کیے جائیں، نجکاری ان کی ہونی چاہیے۔ حکومت جو اربوں روپے سالانہ جو ہے، کئی 100 ارب کئی ہزار ارب جو ہے وہ خرچ کرتی ہے ان مردہ ہاتھیوں پہ، سفید ہاتھیوں پہ، اس سے جو بچت ہوگی اس سے ہماری ڈیولپمنٹ ہو سکے گی، روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں گے اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس عمل کو تو ہر صورت میں ہر لحاظ سے اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے۔ حکومت کا بہتر فیصلہ ہے، کاش کہ یہ پہلے ہو جاتا، لیکن دیر آیا درست آیا، اب ہو گیا ہے تو بھی قابل اطمینان ہے۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ بہرحال نجکاری کا جو باقی عمل ہے، کیونکہ سب سے کمپلیکس، گمبھیر، پیچیدہ اور کرٹیکل کیس پی آئی اے تھا، جی بالکل۔ اب اگر یہ بھی پار لگ گیا ہے، نجکاری اس کی ہو گئی ہے، تو باقی جو اسٹیٹ اب اور پاور انٹرپرائزز ہیں کمپنیز کو سب سے پہلے کریں، اس میں تو ساری تو نقصان میں بھی نہیں ہے، منافع بخش، اس میں جو ہے قوم کو بہت مہنگی بجلی وہ ڈائریکٹ اثر ہے عام آدمی پہ، عام آدمی جو ہے اس کو سستی بجلی ملنی چاہیے، اور اسی طرح یہ ہو سکتی ہے کہ یہ پرائیویٹائز ہوں اور لوگ کمپٹیشن ہو اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو کوئی، ورنہ ہو یہ رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح سے سولر لوگ لگوا رہے ہیں پینل، اور جو نیٹ میٹرنگ کا نیا انہوں نے فارمولہ دیا ہے، اس کی وجہ سے لوگ بیٹریز لگوا رہے ہیں اور نیٹ میٹرنگ سے نکل رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا وہی حال ہوگا ان پاور کمپنیوں کا، خاص طور پر جو تھرمل اور کوئلے پر چلنے والی ہیں، جو پی ٹی سی ایل کا ہو رہا ہے کہ لوگ صرف انٹرنیٹ سہولت کے لیے کنیکشن لے لیتے ہیں، ان کی سروسز کوئی بھی نہیں لیتا، تو وہی حال ان کا ہونے والا ہے۔ ہوگا یہ کہ جناب یہ دروازوں کھٹکھٹا کے کہیں گے جی میٹر لگواؤ، اور لوگ کہیں گے جی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنا سولر میٹر لگوایا ہوا ہے، سولر ہمارا کام ٹھیک چل رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب ان کو بھی پرائیویٹائز جتنی جلدی ہو سکتا ہے کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو اذیت سے، مہنگائی سے، مہنگی بجلی سے نجات ملے۔ لیکن ارشاد صاحب دوسرے معنوں میں دیکھیں، پی ٹی سی ایل نے تو اپنی سروسز کو امپروو بھی کیا نا، وہ ابھی جو سیلولر نیٹ ورکس ہیں ان کے ساتھ اس کے تھرو وہ بہت سے ان کو آن کر لیا، ان سے بھی پیسے کما رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے، لیکن پرائیویٹائزیشن اس سے پہلے تو وہ لائن مین بہت بڑی چیز ہوتا تھا، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد بھی، لیکن جو بھی صورتحال ہو، جو دوسری کمپنیز ہیں وہ حاوی ہو گئی ہیں نا، اب ظاہر ہے وہ حاوی ہو گئی ہیں۔ ابھی جو 5G اسپیکٹرم ہے اس کی بھی بڈنگ ہونی ہے، اور وہ بھی میرے خیال اسی اسکیجول میں کوئی سلسلہ تھا اس کا۔ بہرحال یہ وہ اقدامات ہیں کہ جس پہ معاشی ماہرین بھی کئی سالوں سے مشورے دے رہے تھے،
عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ آپ نے ایک ہاتھی رکھا ہوا ہے, آپ اس کو چارہ ڈالی جا رہے ہیں اور بس وہ نہ کام کا نہ کاج کا. تو اب اس طرح کے جو ہاتھی ہیں مزید بھی ان کو رخصت کر دینا چاہیے. بہرحال یہ کریڈٹ جو وزارت نشکاری ہے اور باقی لوگ ہیں ان کو ضرور یہ جاتا ہے کہ انہوں نے آخر اس کو کسی نہ کسی طرف یہ بیل منڈے منطقی انجام تک پہنچا دی, اور ہماری نیک خواہشات ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جنہوں نے خریدی ہے. نئی کمپنی جو ہے اس سے ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ مسافروں کو سہولتیں فراہم کریں, پی آئی اے کا نام دوبارہ روشن کریں, پی آئی اے کو باقی جو دنیا کی کمپنیز ہیں ان کے مقابلے کی ایک کمپنی بنائیں. آپ کے پاس بہت بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے, بہت زیادہ ایئرپورٹس موجود ہیں, لائسنس موجود ہیں, اس کا آپ فائدہ اٹھائیں. اور دنیا میں جو یہ قومی پرچم لے کر اڑتی ہے ہماری پی آئی اے کی پروازیں جو ہیں وہ اس کے قابل بنائیں اس کی سروسز کو اور اس کمپنی کو. ارشاد صاحب ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہے. برطانوی جریدے فائنینشیل ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دیا ہے, اور یہ ساتھ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ جو بدلتی عالمی سیاست ہے اس نے مڈل پاورز کے لیے مشکل دور کا آغاز کر دیا ہے, اور مڈل پاورز کے لیے یہ پیشرفت خاصی پیچیدہ بھی ہو رہی ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہ درمیانی طاقتوں میں سب سے کامیاب ملٹی الائنر کے طور پر ابھرے ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ ان کی شخصیت کی بھی تعریف ہے, لیکن پاکستان کے لیے بھی بہت بہتر ہے کیونکہ ایک ٹرم استعمال ہوئی تھی ارشاد صاحب ملٹری ڈپلومیسی کی, تو اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے. لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ ہنا ربانی کھر صاحبہ ایک خبر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں اس کے عملے سے متعلق بات کر رہی ہیں کہ وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں ڈالروں میں آپ لوگ لیتے ہیں لیکن آپ پرفارم نہیں کر رہے. اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ فیلڈ مارشل اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن جو کنونشنل فارن آفس بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں ان کو کیسے ہم نے مومنٹم دینا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں شخصیات کی بڑی اہمیت ہے, ہر معاشرے میں ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ جاتی جو مضبوط نظام ہے نا وہ ہم تشکیل دینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہیں, اور شخصیات پر انحصار جو ہوتا ہے بہرحال ایک وقتی چیز ہوتی ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اتنی بڑی ایک ذمہ داری قبول کرنے کے بعد جو قوم کی طرف سے ان کو دی گئی اور انہوں نے قبول کی ہے, تو اب اس کو ادارہ جاتی سسٹم میں ڈھالیں. ٹائم ختم ہو گیا ارشاد صاحب, بہت شکریہ ارشاد صاحب, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.